الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا اسکول کا کام بہت دل لگا کے کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اپنے کاپی ورک میں اردو بی کے کاپی ورک میں درخواست کا کام کرنا ہے، درخواست لکھنا سیکھنی ہے۔ درخواست میں ہمارا عنوان بنام پرنسپل صاحب برائے رخصت شمولیت شادی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں درخواست کیسے لکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، درخواست لکھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ درخواست ہوتی کیا ہے۔ اگر دیکھیں تو درخواست ایک باقاعدہ لکھی ہوئی تحریر ہے جو آپ کی طرف سے آپ کے اسکول کے ادارے کے سربراہ کو لکھی جاتی ہے، یا کوئی بھی عام شہری اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی بھی سرکاری گورنمنٹ کے ادارے میں اپنی درخواست جمع کروا سکتا ہے۔ ہر درخواست لکھنے کا بیٹا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو سربراہ ادارہ کو درخواست لکھی جاتی ہے، اس میں آپ اپنی کسی ضرورت کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے آفیسر سے، اپنے اسکول کے پرنسپل سے یہ التجا کرتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق تھوڑی سی رعایت برتی جائے۔ جی، اس درخواست کو آپ التجا بھی کہہ سکتے ہیں یا عرضی بھی کہہ سکتے ہیں۔ درخواست لکھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، اس میں بہت سادہ زبان استعمال ہوتی ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم نے جس شخص کو درخواست لکھنی ہے اس کا عہدہ لکھتے ہیں کہ وہ کس عہدے پہ ہے۔ اگر آپ اسکول کے پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے عہدے کے مطابق آپ پرنسپل صاحب لکھیں گے۔ پہلی لائن میں آپ لوگ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، کوما علی اسکول سسٹم، اس کے بعد پھر آپ کوما ڈالیں گے، پھر آپ لاہور لکھیں گے۔ لاہور جو جگہ، جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس شہر کا نام لکھیں گے، اس کے بعد خاتمہ۔ ایک چیز اس میں بہت دھیان رکھنا ہے، اگر تو آپ اسکول میں داخل ہیں اور آپ کو چھٹی کی درخواست چاہیے، آپ پرنسپل صاحب کو براہ راست درخواست دے رہے ہیں، تو آپ اپنے اسکول کا نام یہاں پہ ضرور لکھیں گے اور نیچے یہاں پہ نام کی جگہ پہ اپنا نام بھی لکھیں گے۔ مثلاً آپ علی اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ علی اسکول سسٹم کا نام لکھیں گے اور نیچے آپ لکھیں گے علی یا عمر یا جو بھی آپ جس کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ اپنا پورا نام لکھیں گے، کلاس مینشن کریں گے۔ اب اگر ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا، تو کمرہ امتحان میں ہم لوگ درخواست میں اسکول کا نام ظاہر نہیں کریں گے، ہم اس کی جگہ پہ الف پہ جیم لکھیں گے، جو کہ میں نے لیڈ پینسل کے ساتھ اوپر تھوڑا سا لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اور نیچے بھی ہم اپنا نام نہیں لکھیں گے، اپنے نام کی جگہ پہ ہم الف پہ جیم لکھیں گے۔ اگر تو ہم اسکول میں درخواست براہ راست دے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنا نام، جیسے علی ہے، عمر ہے، جو بھی ہے، یہ ہم لکھیں گے اس طرح سے۔ لیکن اگر کمرہ امتحان میں ہے تو دونوں جگہ پہ ہم الف پہ جیم ہی لکھیں گے۔ عزیز طلباء، اب میں درخواست کی پڑھائی کرنے لگی ہوں۔ عزیز طلباء، آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس درخواست کی پڑھائی بھی کرنی ہے تاکہ آپ کا تلفظ اور املا بھی درست ہو جائے۔ جی، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، علی اسکول سسٹم، لاہور، جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی مورخہ 11 دسمبر 2020 کو ہونا قرار پائی ہے۔ شادی میں شرکت کی وجہ سے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں، لہٰذا مہربانی فرما کر مجھے 4 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ آخر میں آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ یہ شکریہ کے الفاظ ہیں جو کہ آپ درخواست کے مضمون ختم ہونے کے بعد دہراتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بائیں جانب العرض لکھیں گے، آپ کا یا کی تابع دار شاگرد، نام کا جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔
الف پہ جیم، جماعت سوم، تاریخ آپ دائیں طرف جہاں آپ نے آپ کا نام تابع دار شاگرد لکھا ہے اس سائڈ پہ دائیں طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ آج تاریخ ہے 7 دسمبر، مورخہ 7 دسمبر 2020۔ یہ درخواست آپ نے اسی طرح سے اسی طریقے سے خوش خط کر کے اپنے کاپی کے کام میں شامل کرنی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی رکھنا ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا کام ہے الفاظ متضاد۔ جی عزیز طلبہ، وہ الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہوں، انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ مثلاً دن کا متضاد رات ہوتا ہے، گرمی کا متضاد سردی ہوتا ہے، اسی طرح توحید کا متضاد شرک ہوتا ہے، اور فرشتے، شیطان، یہ ایک دوسرے کے ضد الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ جیسے اپنا ہے تو پرایا ہوگا۔ اسی طرح سے اور بہت سی مثالیں ہیں جو کہ ہم بیان کر سکتے ہیں، جن میں امن ہے، سکون ہے تو اس کا دوسری طرف لڑائی جھگڑا یا جنگ ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد کہلاتے ہیں۔ آپ کے سلیبس میں درج ذیل الفاظ جو سے وہ شامل کیے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ ان الفاظ کو میرے ساتھ دہرائیں تاکہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے اور آپ ان الفاظ کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے۔ پہلا لفظ ہمارا ہے آزادی، آزادی، غلامی، غلامی، آزادی، غلامی۔ دوسرا لفظ ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیں، اندھیرا، اجالا، اندھیرا، اجالا۔ تیسرا لفظ میرے ساتھ دہرائیں، خوشی، غمی، خوشی، غمی۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے مومن، کافر، مومن، کافر، مومن، کافر۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے امیر، غریب، امیر، غریب، امیر، غریب۔ چھٹے نمبر پہ زندگی، موت، زندگی، موت۔ 7ویں نمبر پہ صبح، شام، صبح، شام۔ 8ویں نمبر پہ نیکی، بدی، نیکی، بدی۔ 9ویں نمبر پہ ہمارے پاس لفظ ہے زمین، آسمان، زمین، آسمان۔ آخری لفظ ہمارے پاس ہے عقل مند، بے وقوف، عقل مند، بے وقوف۔ جی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ آپ نے ان الفاظ کو بہت خوش خط کر کے اپنے کاپی ورک میں کرنا ہے اور اپنی درخواست اور الفاظ متضاد یاد کر کے زبانی لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی املا بھی درست ہو اور آپ کی غلطیاں کم ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آج کا کام اتنا ہی ہے۔